رمضان المبارک میں حدیث میں آتا ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور رات میں جو لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، ہر سجدے کے بدلے 1700 نیکیاں اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ یعنی رمضان میں رات میں جو نماز پڑھی جاتی ہے، چاہے نفل ہو یا کوئی اور عبادت ہو، نیت باندھ کر جو رکعت اور رکعت کا سجدہ ہوتا ہے، ہر سجدے کے بدلے 1700 نیکیاں اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کے لیے جنت میں اللہ رب العزت سرخ یاقوت کا ایک محل تیار فرمائیں گے، صرف ایک سجدے کے بدلے۔ ایک سجدہ کیا تو ایک محل سرخ یاقوت کا۔ ہمارے یہاں یاقوت تلاش کریں تو ملتا نہیں، اصلی صحیح نہیں ملتا، اور جنت کا یاقوت کیسا ہوگا؟ آر پار دکھائی دے گا، سرخ رنگ کا ہوگا اور ٹرانسپیرنٹ ہوگا، دکھائی دے گا، بالکل صاف چمکے گا۔ کیا ہوگا ہم نہیں سمجھ سکتے۔ 70,000 دروازے ہوں گے اس محل کے، ایک محل اور 70,000 دروازے، ہر دروازہ سونے کا ہوگا جس پر یاقوت جڑے ہوئے ہوں گے، اور ایک روزے پر مہینے کے تمام گناہ معاف فرما دیں گے اللہ رب العزت۔ یہ امت محمدیہ کا شرف ہے، اور ایک روزہ امت محمدیہ کا دوسرے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہوگا، اور ہر دن کے بدلے، یعنی رمضان کا ایک دن جو گزرتا ہے، اللہ اس ایک دن کے بدلے جنت میں ایک محل تعمیر فرماتے ہیں۔ یہ ہر شخص کے لیے ہے جو مومن ہے، مسلمان ہے، رمضان کی قدر کرے، اس کے لیے، جس میں 1000 سونے کے دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پر 70,000 فرشتے صبح و شام مغفرت طلب کریں گے اللہ سے۔ ہر سجدے کے بدلے ایک درخت ہوگا جس کا سایہ 125 برس تک ختم نہیں ہوگا۔ یعنی ایک آدمی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر 125 سال تک سفر کرتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اس روایت کو حضرت عبدالرحمن صفوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ یہ ہے رمضان المبارک کا شرف۔ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر بڑا انعام فرمایا ہے۔ ایک اور فرشتہ ہے، یہ بھی امت محمدیہ کے لیے خاص ہے، جس کے 4 سر ہیں، ایک نہیں 4 سر ہیں، اور ہر سر کا یعنی ایک سر سے دوسرے سر کا فاصلہ 4000 سال چلنے کے برابر ہے، اور اللہ رب العزت نے اسے صرف ایک کام پر لگا رکھا ہے۔ کیا؟ ایک چہرہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے آگے سجدے میں گرا ہوا ہے، وہ صرف سجدہ کر رہا ہے۔ دوسرا سر جو ہے عرش کی طرف دیکھ کر کہتا رہتا ہے، اے رب العالمین، امت محمدیہ میں سے رمضان کے روزے داروں کی بخشش فرما دیجیے اور ان پر رحم فرمائیں۔ اور جو تیسرا سر ہے وہ جنت کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جو تجھ میں داخل ہوا اس کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے۔ اور چوتھا سر جو ہے وہ جہنم کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ جو تجھ میں داخل ہو اس کے لیے تباہی اور ہلاکت ہو۔ رمضان پائیں اور قدر کریں تو خوشخبری ہی خوشخبری ہے، اور رمضان پائیں اور ہم اس کی قدر نہ کریں تو پھر ایسا نہیں کہ عام دنوں کی طرح یہ معاف ہے، بلکہ ناقدری پر بھی گناہ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ایک اچھا کام 70 کاموں کے بقدر نیکیاں دینے والا ہوتا ہے، اور ایک گناہ 70 گناہوں کے برابر ہوتا ہے۔ اس لیے رمضان کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے یہ مہینہ رحمت کا، مغفرت کا،
اور آگ سے نجات کا، جہنم سے خلاصی کا مہینہ بنایا ہے۔